السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ٹرینڈ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، سر منڈوا رہے ہیں اور عمرہ ادا کر رہے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے اپنا خواب بیان کیا تو سب خوش ہو گئے، کیونکہ یہ اس بات کی بشارت تھی کہ اللہ تعالیٰ مکہ میں داخلے کی راہ ہموار کر رہا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب مکہ کے کفار مسلمانوں کے شدید دشمن تھے، انہیں مکہ چھوڑنے پر مجبور کر چکے تھے اور اب بھی ان کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خواب نے صحابہ کرام میں ایک نئی امید جگا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 صحابہ کرام کو تیار کیا اور احرام باندھ کر محض عبادت کے ارادے سے مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ کسی کے پاس ہتھیار نہ تھے، صرف تلواریں تھیں، وہ بھی نیام میں، تاکہ کسی کو یہ نہ لگے کہ مسلمان جنگ کے ارادے سے آ رہے ہیں۔ یہ قافلہ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتا ہوا چل رہا تھا۔ مدینے کی گلیوں میں ایک منفرد جوش تھا۔ ہر صحابی کی آنکھوں میں وہ لمحہ دیکھنے کی خواہش تھی جب وہ بیت اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، طواف کریں گے اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں گے۔ جب قریش کو خبر ملی کہ مسلمان مکہ کی طرف آ رہے ہیں تو وہ سخت مشتعل ہو گئے۔ انہیں لگا کہ یہ کوئی چال ہو سکتی ہے اور مسلمان دراصل مکہ پر قبضہ کرنے کے ارادے سے آ رہے ہیں۔ انہوں نے ایک لشکر روانہ کر دیا تاکہ مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے سے روکا جا سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر قیام فرمایا اور قریش کو پیغام بھیجا کہ وہ صرف عبادت کے ارادے سے آئے ہیں، نہ کہ جنگ کے لیے، مگر قریش کسی طور ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امن کی ہر ممکن کوشش کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو سفیر بنا کر مکہ بھیجا تاکہ قریش سے مذاکرات کریں اور انہیں سمجھائیں کہ مسلمان کوئی جنگ نہیں چاہتے، بلکہ صرف عمرہ ادا کر کے واپس چلے جائیں گے، مگر قریش نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ میں روک لیا۔ اسی دوران ایک افواہ پھیلی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ خبر سن کر مسلمانوں کے دل غم و غصے سے بھر گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کو ایک درخت کے نیچے جمع کیا اور ان سے بیعت لی کہ اگر حضرت عثمان واقعی شہید کر دیے گئے ہیں تو وہ اس کا بدلہ لیں گے اور اپنی آخری سانس تک لڑیں گے۔ یہ بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہوئی اور اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، بے شک جو لوگ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے وہ در حقیقت اللہ سے بیعت کر رہے تھے۔ سورہ فتح آیت نمبر 10۔ یہ ایک ایمان افروز لمحہ تھا۔ صحابہ نے اپنے ہاتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں دے کر عہد کیا، وہ اللہ کے راستے میں جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ جلد ہی معلوم ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ زندہ ہیں اور قریش جنگ نہیں چاہتے بلکہ ایک معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایک قریشی سفیر سہیل بن عمرو کو مذاکرات کے لیے بھیجا گیا۔ کافی گفت و شنید کے بعد حدیبیہ کا معاہدہ طے پایا، جو بظاہر مسلمانوں کے لیے ایک مشکل معاہدہ لگ رہا تھا۔ نمبر 1، مسلمان اس سال عمرہ کیے بغیر واپس مدینہ چلے جائیں گے اور اگلے سال مکہ آ کر عمرہ کریں گے۔ 10 سال کے لیے جنگ بندی ہوگی تاکہ دونوں فریق امن کے ساتھ رہ سکیں۔ نمبر 3، اگر کوئی قریش کا شخص اسلام قبول کر کے مدینہ جائے گا تو مسلمان اسے واپس کریں گے، لیکن اگر کوئی مسلمان مکہ آ جائے گا تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ قبائل کو اختیار ہوگا کہ وہ مسلمانوں یا قریش میں سے جس کے ساتھ چاہیں معاہدہ کر سکتے ہیں۔ جب یہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو کہا کہ لکھو، یہ وہ معاہدہ ہے جو محمد رسول اللہ نے قریش کے ساتھ کیا۔ سہیل بن عمرو نے فوراً اعتراض کیا، ہم نہیں مانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اگر ہمیں یقین ہوتا تو ہم جنگ کیوں کرتے ہیں؟ محمد بن عبداللہ لکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے کہا، رسول اللہ مٹا دیں، مگر حضرت علی کا دل نہ مانا اور ان کے ہاتھ نہیں اٹھے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود وہ الفاظ مٹا دیے اور محمد بن عبداللہ لکھ دیا۔ یہ سب صحابہ کے لیے ایک کڑی آزمائش تھی۔ انہیں لگ رہا تھا کہ یہ معاہدہ مسلمانوں کے خلاف جا رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بے چین ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ پھر ہم یہ ذلت کیوں برداشت کریں؟ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کا دامن نہ چھوڑا اور فرمایا، اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں اور وہ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ جب معاہدہ طے پا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ احرام کھول دیں اور قربانیاں کر کے واپس لوٹ چلیں، مگر صدمے کی شدت میں کوئی بھی حرکت نہ کر سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار حکم دیا مگر کوئی نہ اٹھا۔ تب آپ اپنی زوجہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور مشورہ کیا۔ حضرت ام سلمہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، آپ خود احرام کھول کر قربانی کر دیں، لوگ خود ہی آپ کی پیروی کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے تمام
تمام صحابہ نے بھی آپ کی اتباع میں احرام کھول دیا۔ یہ سفر بظاہر ایک شکست معلوم ہوتا تھا، مگر حقیقت میں اسلام کی سب سے بڑی فتح تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں فرمایا، بے شک ہم نے تمہیں کھلی فتح عطا کر دی۔ سورہ فتح آیت نمبر 1۔ جلد ہی یہ معاہدہ قریش کے حق میں نقصان دہ ثابت ہوا اور 2 سال بعد کفار نے خود اس معاہدے کی خلاف ورزی کی، جس کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے کو بغیر جنگ کے فتح کر لیا۔ جو چیز بظاہر نقصان دہ لگ رہی ہو وہ دراصل بڑی کامیابی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ امن اور مذاکرات کی طاقت کا مظاہرہ ضروری نہیں، بعض اوقات حکمت اور صلح زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلم، حتیٰ کہ جب معاہدہ بظاہر مسلمانوں کے خلاف لگ رہا تھا تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کیا اور بہترین فیصلہ کیا۔ یہ ہے حدیبیہ کی وہ داستان جو ہمیں سکھاتی ہے کہ صبر، حکمت اور تدبر سے فتح ہمیشہ ہمارے نصیب میں آتی ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسے ہی فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو دین و دنیا میں ہمارے لیے کامیابی کا سبب بنے، آمین۔ حدیبیہ کا معاہدہ ایک مستند اور تاریخی واقعہ ہے جس کے شواہد مستند اسلامی کتب میں موجود ہیں۔ نمبر 1، قرآن مجید سورہ فتح سورہ نمبر 48 میں اس معاہدے کے بارے میں واضح اشارہ دیا گیا ہے، خاص طور پر آیت نمبر 1، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، بے شک ہم نے تمہارے لیے ایک واضح فتح عطا کر دی ہے۔ اس سے مراد حدیبیہ کا معاہدہ ہے جو بظاہر ایک وقتی پسپائی لگتا تھا لیکن بعد میں اسلام کی بڑی فتح کا سبب بنا۔ نمبر 2، صحیح حدیث۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2581، 2732، 2731 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1785۔ ان احادیث میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان مکالمے، شرائط صلح اور صلح کے بعد کے واقعات کا ذکر تفصیل سے موجود ہے۔ نمبر 3، سیرت النبی کی مشہور کتابیں، الرحیق المختوم، شیخ صفی الرحمن مبارک پوری، زاد المعاد، ابن قیم الجوزیہ، سیرت ابن ہشام۔ ان کتابوں میں حدیبیہ کے پورے واقعے کو تسلسل سے بیان کیا گیا ہے، بشمول سفارت کاری، قریش کے رویے اور صحابہ کرام کے تاثرات۔ نمبر 4، تاریخ کی مشہور کتب، تاریخ طبری، الکالم فی التاریخ ابن کثیر، البدایہ والنہایہ ابن کثیر۔ ان کتب میں معاہدے کی تفصیلات، قریش اور مسلمانوں کے تعلقات اور اس معاہدے کے نتیجے میں مکہ فتح ہونے تک کے اثرات بیان کیے گئے ہیں۔ حدیبیہ کا معاہدہ نہ صرف اسلامی تاریخ کا ایک مستند واقعہ ہے بلکہ اس کی صداقت کے شواہد قرآن، احادیث، سیرت النبوی اور تاریخی کتب میں بڑی وضاحت کے ساتھ موجود ہیں۔ یہ ایک معاہدہ ایک بے مثال حکمت، صبر اور اللہ کے وعدوں کی سچائی کی علامت ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہے۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔